جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت اس فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے جسے کتب حدیث میں دجال کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں لاتعداد لوگ نہ صرف اس فتنہ کبیر کے بارے میں اپنی علمی استعداد کے مطابق سوشل میڈیا پر اظہار خیال کر رہے ہیں، بلکہ اس کی آمد سے قبل اس کی نشانیوں کو بھی موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس اس بارے میں جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ ہے علم حدیث، جس کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ اس دشمن خدا کے پاس کیا کیا طاقتیں ہوں گی اور اس کی آمد سے قبل کیا کیا منظرنامے تشکیل پا سکتے ہیں۔ بلکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ قابل اعتماد ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دجال کبیر کی معاون قوتیں کون سی ہوں گی۔ سو آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کو اسی علم معتبر کے آئینے میں دجال کے بارے میں ممکنہ طور پر آگاہ کر سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ ہم دجال کے متعلقہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں، یہ درخواست کریں گے کہ مذکورہ احادیث کے محض لفظی معنی نہ لیے جائیں، بلکہ ان کو استعاروں اور تشبیہات کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ممکنہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ایسے گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے سائے میں 70,000 آدمی آ سکیں گے۔ جبکہ اسی نوع کے ایک اور حدیث مبارکہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ دجال کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا، جو کہ محققین کے نزدیک 82,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار بنتی ہے، جبکہ اس کی فی گھنٹہ رفتار 2,95,000 کلومیٹر ہے۔ مزید فرمایا کہ وہ اپنے اس گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑوں پر چڑھ کر ایک تنگ نالی میں داخل ہو سکتے ہو۔ الفتن نعیم بن حماد۔ اس طرح کی ایک اور حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے دونوں کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو الموراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گی۔ اور اگر ہم اس موڑ پر مفسرین سے رہنمائی حاصل کریں تو اس بار پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس دشمن خدا کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی فوج ہوگی۔ مسلم شریف کی ایک طویل روایت کے مطابق حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی سواری کی رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا دجال کی سواری اس بادل کی مانند ہوگی جسے تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ ان احادیث میں دجال کی سواری گدھا بتائی گئی ہے، جبکہ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے دابہ یعنی جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی سواری کو کہہ سکتے ہیں۔ دجال جس پر سوار ہوگا وہ دابہ کوئی بھی سواری ہوگی، لیکن اگر حدیث میں لفظ خمار یعنی گدھائی آیا ہو تب بھی اس سے مراد کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے۔ اس کی سواری کی رفتار انتہائی تیز ہوگی، فضا میں اڑنے کے ساتھ ساتھ پانی میں سفر کرنے اور سمندر پار کر لینے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی، اور وہ فضا میں معلق ہو جائے گی، حجم میں چھوٹا اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی، کہیں بھی اترنے یا فضا میں ٹھہر جانے کی صلاحیت اس میں ہوگی۔ ایسا گدھا جس کے دونوں پہلو یا دونوں شانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہو، سوائے ہوائی جہاز یا اڑن تشتری کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر صحابہ کرام کو ہوائی جہاز کا نام بتایا جاتا تو ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ ہوائی جہاز کیا ہے، لہذا لفظ گدھا بیان کر دیا گیا۔ آج کے دور میں بھی آسانی سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے مراد کیا چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں گدھا اور ہوائی جہاز سواری کے کام آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بات ضرور باعث حیرت رہی ہوگی کہ آخر وہ گدھا کہاں ہوتا ہے، کہاں رہتا ہے، جس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سنا ویسا یاد رکھا اور آج تک ہمیں یہ حدیث پہنچی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سپر سونک جہاز تیار ہو چکے ہیں جن کے حال ہی میں تجربے کیے گئے ہیں، اور اڑن تشتریوں کے قصے بھی زبان زد عام ہیں جن کو انگلش میں UFOs یعنی ناقابل شناخت اڑنے والی چیزیں کہا جاتا ہے، جن کی رفتار انتہائی تیز ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں زیادہ تر واقعات برمودا ٹرائنگل اینگل کے نزدیک نوٹ کیے گئے ہیں، جو کہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے قریب ہے، جس کے معنی اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
دجال کا دجل اور فریب ہمہ جہت ہوگا۔ جھوٹ، فریب، افواہیں اور پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں شک و شبے میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسیحا ہے یا دجال۔ عام طور پر عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ دجال صرف اپنے مکروہ چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا۔ اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو پھر کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہوتا تو ایسے اچھے کام ہرگز نہ کرتا۔ اس طرح وہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا والوں کی ہمدردیاں حاصل کرے گا۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص اس دور میں اتنے عظیم کارنامے سر انجام دے تو مغربی میڈیا پر ایمان لانے والی اس دنیا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دجال پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ سب کرنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر آخر میں اپنی خدائی کا اعلان کر دے گا۔ ناظرین کرام، اس میں کیا حکمت الہی ہے، اس رات سے پردہ اٹھانا ممکن نہیں، لیکن یہ حقیقت اٹل ہے کہ دجال کے پاس بے پناہ قوتیں ہوں گی جن کو استعمال میں لا کر وہ کفر کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال اپنے خود ساختہ دین سے نکل کر 40 دنوں میں ساری دنیا کا سفر طے کرے گا، لیکن مکہ اور مکرمہ کی سرزمین اس پر حرام کر دی گئی ہے، سو اس کی رسائی حرمین شریفین تک ممکن نہ ہوگی۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس کا ایک دن ہمارے 1 سال کے برابر، اور پھر ایک اگلا دن 1 مہینے کے برابر، اور اسی طرح سے پھر ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام ہمارے دنوں کی طوالت کے برابر ہوں گے۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ نعوذ باللہ، میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، تمہارا رب قانا نہیں، اور ظاہر ہے کہ ساری دنیا کو آنکھیں دینے والا بھلا خود کیسے بینائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس بدبخت کی پیشانی پر قاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا قدرت خدابندی سے پڑھ سکے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے ہر بستی اور ہر چشمے کے پاس سے گزرے گا۔ یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے کہ جس دجال کے پاس اتنی زیادہ طاقت اور قوت ہوگی، پھر وہ اپنی آنکھوں کو ٹھیک یا چھپا کیوں نہیں سکے گا۔ حضرت ابی بن قاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، دجال کی آنکھ شیشے کی سبز مانند ہوگی۔ مسند احمد واضح طور پر اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اپنے اس عیب کو جدید ٹیکنالوجی سے چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی عیب دار آنکھ اور ماتھے پر لکھا کافر صرف مسلمان مومن ہی پڑھ سکے گا، جبکہ عام لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے تو وہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن جو شعبے کی چیزیں دیکھ کر اسے بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ الجامع الصغیر، ابو داؤد۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی اس بدبخت کی لاتعداد نشانیاں ہیں جو آپ اسپریڈ دی اسلام کی مختلف ویڈیوز میں جان چکے ہیں، جو کہ کتب احادیث سے ہی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ لیکن قابل توجہ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان بے پناہ قوتوں کے باوجود دجال اکبر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مقدس ہاتھوں سے ایک عبرت نام انجام سے دوچار ہوگا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر حضرت عیسیٰ اس کو قتل نہ بھی کریں تو وہ اس طرح گھلے گا جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسے قتل کرنے کے بعد اس کا خون لوگوں کو اپنے نیزوں پر دکھائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی فریب کاریوں اور نحوستوں سے اپنی ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔